صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب، توجہ میری طرف رکھیں، حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ بہت خوش نما خوشبودار ٹھنڈا میٹھا دودھ کا پیالہ مجھے دیا گیا، میں نے وہ پیا، وہ زیادہ بھرا ہوا تھا، وہ بچ گیا، تو میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو عطا فرمایا۔ پھر عمر نے پیا تو عمر کے ہاتھوں کے ناخنوں سے دودھ کے تری نکلی، ظاہر ہوئی، اتنا سیراب ہو گئے عمر۔ قالو فما اولتا یا رسول اللہ، پیارے آقا یہ دودھ کے خواب کی تعویل کیا ہے؟ آپ نے دودھ پیا پھر اپنا بچا ہوا فاروق اعظم کو دیا، اس کی تعویل کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اولتہ العلم، فرمایا جو دودھ میں نے پیا وہ علم تھا، میں نے اپنے علم نبوت میں سے فاروق اعظم کو علم کی خیرات عطا فرمائی۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر وہی فاروق اعظم جن کا پچھلے جمعے میں نے آپ کو حال بیان کیا تھا کہ بیٹھے منبر مسجد نبوی پہ ہوتے ہیں اور 36 میل دور وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، یہ وہ علم تھا جو تعلیم کتاب کے فیضان سے فاروق اعظم نے حاصل فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی میرے آقا علیہ السلام کا جو وصف ہے تعلیم کتاب، قرآن سکھانا، قرآن پڑھانا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رات کو میں اپنے گھر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، میں اپنے مزے میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں تو اپنے دھیان میں تھا، میں قرآن شریف کو بڑے خوبصورت انداز سے حسن صوت کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا۔ تو صبح جب ہوئی تو کریم آقا علیہ السلام ویسا مجھے اندر پتہ نہیں تھا، سرکار وہاں سے گزر رہے تھے، میں اندر قرآن شریف پڑھ رہا تھا، تو میری آواز میں اتنا حسن تھا اور اتنا کمال تھا کہ محبوب خدا گزرتے ہوئے وہیں رک گئے میرے دروازے کے سامنے، اور بڑی دیر تک حضور کھڑے ہو کر میرا قرآن سنتے رہے اور حضور چلے گئے، رات کا وقت تھا۔ جب صبح ہوئی تو سرکار نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری تجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کی آواز کا حسن عطا فرمایا ہے، تو میری کتاب ایسے پڑھتا ہے جیسے داؤد علیہ السلام اپنی کتاب زبور پڑھتے تھے، تو اس طرح پڑھتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ ہوتا کہ باہر کھڑے ہو کر آپ سن رہے ہیں تو میں اپنے اور زیادہ فن کے ساتھ پڑھتا، اے ممکن تھا کہ آپ میرا دروازہ کھٹکا کے اندر آ جاتے اور وہی مجھے شاباش عطا فرما دیتے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ جو حسن ہے آج بھی آپ سنتے ہیں، قاری حضرات کو سنتے ہیں کیسی خوبصورت، بعض اوقات تو سما باندھ دیتے ہیں، آپ عالم دین کا خطاب سنتے ہیں، قرآن شریف کی ایک ایک آیت پر گھنٹوں ایک عالم دین، آج کا عالم 14 صدیوں بعد کا عالم، اچھا تو یہ کیا ہے؟ یہ حسن، یہ تعلیم امت والا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سر مجلس ایک آیت پڑھی، اور میں مختصر کرتا ہوں وقت کی کمی کے پیش نظر، سرکار غوث اعظم نے ایک آیت پڑھی اور اس کے 40 معنی بیان فرما دیے، ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے 40 معنی بیان کر دیے۔ بعد میں ایک حضرت صاحب بیٹھے، انہوں نے کہا جی میرا تو خیال تھا بغداد شریف میں مجھ سے بڑا کوئی اس آیت کو جاننے والا نہیں ہے، 11 معنی تو اس آیت کے مجھے آتے تھے، تو میرا تو خیال تھا کہ میرے سوا 11 معنی کسی کو نہیں آتے، آپ نے 40 معنی بیان کر دیے، کہاں سے بیان کیے؟ تو غوث اعظم مسکرا دیے، فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، بس اچانک میرا دھیان پڑ گیا لوح محفوظ پر لکھے ہوئے تھے، میں وہاں سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ یہ جو تعلیم کتاب ہے، یہ جو کتاب اس طرح سے پڑھی پڑھائی جا رہی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے جو وہ کہہ رہے ہیں
युअल्लिमुहुमुल किताबा, اے اللہ ایسا رسول بھیجنا جو کتاب کی تعلیم عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، یہ بخاری میں ہے، بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے سرکار نے فرمایا عبداللہ تم تلاوت کرو قرآن شریف کی، میں سنتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا حضور میں پڑھوں؟ جبکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہی آپ پر نازل ہوتی ہے، قرآن شریف آپ پر نازل ہوتا ہے، میں تو آپ کا غلام ہوں، تو میں پڑھوں گا تو آپ سنیں گے، حضور آپ پڑھیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، احب ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں میرے رب نے جو میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ تعلیم کتاب دوں، میں سن کے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے شاگرد کیسا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے آنکھیں بند کر دی، میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، میں پڑھتا رہا، میں یہاں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 40 ہے، یہ قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ بھئی وہاں آنا تو سب نے ہے، لیکن جب آمنہ کا لال آئے گا تو قیامت کا منظر ہی بدل جائے گا۔ امام اس کو محبت نے نہیں فرمایا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکتیں پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت